امام اہل سنت، امام عاشقاں اشاع، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں ان آیات کی ترتیب جمیل تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان اور سب سے آخر میں اپنی عبادت اور درمیان میں اپنی حبیب کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ تعظیم کرے تو تعظیم قبول نہیں، اور جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں۔ اگر سمجھے تو مل کے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اگر دل میں حب رسول نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، تو پھر کوئی عبادت قبول ہے؟ فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں، یعنی اگر جانچنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس واقعی حقیقت میں ایمان ہے تو فرماتے ہیں دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پر تقدیم۔ ایک تو دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو اور دوسرا حضور کی محبت اس معیار پر ہو اور اس لیول پر ہو کہ دنیا جہان کائنات کے جن رشتوں، جن تعلقات اور جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، یعنی مثلا انسان دنیا میں ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ الغرض دنیا کے اندر انسان ماں باپ، رشتہ دار، ناتے تعلق، خاندان، کنبہ، برادری، وطن، جائیداد، سب جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان ساری چیزوں کی محبت نیچے ہو، سب سے بڑھ کر مومن کے دل میں ہو تو آمنہ کے لال کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں حتی اکون احب الیہ، صرف محبت کا مطالبہ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرے، نہیں، فرمایا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا، مجھ سے محبت نہیں کرتا، ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور کائنات کے سارے انسانوں سے بڑھ کر جب اللہ کے حبیب سے محبت نہیں کر لیتا تو ایمان والا ہو سکتا؟ قرآن و سنت سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نچوڑ، خلاصہ اور نتیجہ نکالا۔ فرماتے دو باتیں ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو ہے، ایک کہ حضور کی دل میں تعظیم ہو، اور دوسرا اللہ کے محبوب کی اس طرح محبت ہو کہ ساری محبتیں نیچے ہوں، سب سے بڑھ کر محبت ہو تو اللہ کے پیارے حبیب کی محبت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا پیغام، اور میں نے ساجد بھائی کی بات سنی، ماشاءاللہ جتنی محبت اعلیٰ عظیم البرکت سے وہ کرتے ہیں، جس طرح عقیدت کے ساتھ انہوں نے اشتہار پہ امام اہل سنت رحمت اللہ کا ذکر، تذکرہ، نام اپنی بیٹی کا نام بھی ماشاءاللہ کنیز امام احمد رضا کے نام پہ کنیز احمد رضا رکھا، تو امام اہل سنت کا پیغام جو سمجھے اینڈ آخری جو آپ کا سب سے اول لیول کا اور سب سے ہائی لیول کا پیغام ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہے شعر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس شعر کی نثر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کی۔ ابھی انشاءاللہ باتیں ہیں گی ذوقولی محبت والی، لیکن میں نے تمہید آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پیغام دیا، یہ جو ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، کس طرح عظمت مصطفیٰ دل میں ڈالی؟ امام اہل سنت نے کتاب لکھی تمہید ایمان، ایمان کی تمہید، بھئی ایمان ہے کیا، حقیقت ایمان کیا ہے؟ اسی میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں۔ کتنی باتیں؟ نمبر ایک، حضور کی دل میں تعظیم ہو،
اور دوسرا حضور کی محبت اس لیول پر ہو کہ سب کائنات کے ساتھ محبت جس کے ساتھ انسان کرتا ہے وہ سب محبتیں نیچی ہوں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اس کا امتحان ہوگا۔ کہنے کو تو ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ میں اسی لیول پر ہوں، فرماتے ہیں اس کا امتحان ہوگا۔ امتحان کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں جن کے ساتھ کتنا ہی تعلق ہو، کتنی ہی عقیدت ہو، کتنا ہی تمہارا اس کے ساتھ ناتا رشتہ، اس کے ساتھ کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخ ہوا، اللہ کے محبوب کی گستاخی بے ادبی کی، تو اصلاً تمہارے دل سے اس کی محبت نکل جائے، اس کے نام و صورت سے نفرت کرو، کیونکہ اس کے ساتھ محبت تھی تو اللہ کے محبوب کی وجہ سے۔ اگر وہ اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخ ہوا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ علیہ رضوان کا منہج تھا، ان کا اسلوب تھا کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، حضور کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ ہر فرض سے بڑا فرض اور ہر واجب سے بڑا واجب صحابہ جس کو سمجھتے تھے وہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، سونے آقا کی تعظیم۔ حدیث کی کتابوں کے اندر، کتب احادیث کے اندر متعدد احادیث موجود ہیں، میں ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ بات کو آگے چلاؤں گا۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کے اکرام میں اس قدر صحابہ مبالغہ کرتے تھے کہ 2732 نمبر صحیح بخاری کی حدیث مشہور، آپ نے بارہا مرتبہ سنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ اپنے 1500 صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ہمراہ موجود تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ تھے۔ مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ عروہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ اور جا کے دیکھ آؤ کہ محمد اور ان کے اصحاب وہاں کیا پلاننگ بنا کے بیٹھے ہیں، کیا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو توجہ کیجیے ذرا، عروہ جو کہ ابھی حالت کفر میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے، بعد مسلمان ہو کے صحابی بن گئے، ابھی کفر کی حالت تھی۔ عروہ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، پورے منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عروہ واپس جا کے سرداران مکہ کو کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری و نجاشی، باخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کا دربار میں نے دیکھا، کسرا کا دربار میں نے دیکھا، نجاشی کا دربار میں نے دیکھا، ان رأیت ملکن قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، باخدا میں نے ان بڑے بڑے بادشاہوں کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ کہا ان رأیت ملکن قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ اب دیکھیں نا، ذرا تصور کریں کہ ایک وہ بندہ جو اس وقت کی سپر پاوریں، جو بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اور کس کرو فرق کے ساتھ وہ بادشاہتیں اور ان کی حکومتیں قائم تھیں۔ عروہ کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری و نجاشی، باخدا میں سارے ان بادشاہوں کے درباروں میں جا کے میں نے ان کے درباروں کی حالت کو دیکھا ہے۔ ان رأیت ملکن قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، پر میں نے ان بادشاہوں کی درباریوں کو اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ عروہ تم نے کیا دیکھا؟ توجہ کیجئے،
کیا دیکھا وہاں جا کے؟ عروہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تو اس قدر اپنے نبی پر جان مارتے ہیں اور اس طرح فدا اور قربان ہوتے ہیں اور اس بار رفتگی کے عالم میں اپنے محبوب کی تعظیم کرتے ہیں. ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر وہ اپنی ناک سے رطوبت نکال کر زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ رطوبت زمین پر نہیں گرتی، صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں. الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی کے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتی ہے. قادو یقتتلون علی وضوئہ، اور جب ان کے نبی وضو کے لیے اپنے چہرے پر پانی بہاتے ہیں اور جو پانی کے قطرات، جو مائع مستعمل پانی نیچے گرتا ہے، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. قادو یقتتلون علی وضوئہ، یوں لگتا تھا وہ اپنے نبی کا غسالہ، اپنے نبی کا مائع مستعمل، اپنے نبی کا جو وضو کا بچا پانی ہے اس کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. وما یحدون الیہ نظر تعظیما لہ، اور اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وہ تو اپنے نبی کے چہرہ انور کو آنکھ بھر کے اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں، اور اپنے نبی کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے. تو عروہ پھر جس کو وہ لعاب دہن مل جاتا تھا، وہ نخامہ مل جاتا تھا، وہ وضو کا بچا پانی ملتا تھا، کیا وہ کپڑوں سے صاف کر دیتے تھے، زمین سے پوچھ دیتے تھے؟ عروہ کہتے نہیں، اگلا منظر، عروہ کہتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ، جس کو نبی کا لعاب دہن مل جاتا تھا وہ اپنے بدن پہ مل لیتا تھا، اپنے منہوں پہ مل لیتے. اس طرح حضور کی تعظیم کرتے تھے. اور صحیح بخاری ہی کے اندر اس حدیث کا ایک دوسرا طریق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے 1500 صحابہ موجود تھے. ظاہر ہے کہ حضور وضو فرمائیں گے، سب کو پانی کا کتنا حصہ ملے گا؟ تو 1500 صحابہ اس طرح رفتگی کے عالم میں یوں لگتا تھا جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے. اور جس کو حضور کے لعاب دہن اور حضور کے وضو کے بچے پانی کی تری نہیں ملتی تھی، وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہاتھ کیدا گلا ہے. ذرا سبحان اللہ مبنا کہہ دیو بھائی، کس کی ہاتھ کو تری لگی ہوئی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کے اپنے منہ پہ مل لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ. بولے یہ کون ہے بھائی؟ بولے کون ہے؟ آج 15ویں صدی کے اندر کچھ بد باطن اور کچھ بدبخت لوگ وہ حضور کے صحابہ پہ اپنی زبانیں کھولتے ہیں. صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرما لیا. ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، فرماتے ہیں ان اللہ ناظر قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد. فرماتے رب نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اپنے لیے پسند فرمائی. اور فرمایا رب نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما دی. اور ایک اور حدیث امام ابن العاصم کتاب و سنہ میں لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاب. محبت سے کہ سبحان اللہ. سارے نے بولتے تھے محبت نے بلند بانوں کو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند کر لیا. فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحارا.
انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے وزیر بنا دیے، انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے مددگار بنا دیے، انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے سسرالی بنا دیے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ کو سب و شتم کیا، میرے صحابہ پہ اپنی زبان کو کھولا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا۔ ایسا گستاخ نفل پڑے اللہ اس کا نفل قبول نہیں کرتا، گستاخ صحابہ کا رب فرض بھی قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا سیٹنگ کروانی پڑے گی نا، ذوق سے بیٹھے ہیں نا، ذرا ہم نے علمی بات بھی کرنی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم باذوق لوگ ہیں، تو آپ نے ذوق سے سننا ہے، انہوں نے ذوق سے محفل کروائی ہے، میں نے ذوق سے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، صحابہ کے گستاخ پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت۔ لا یقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا۔ حضور فرماتے ہیں ایسے گستاخ کا رب نہ نفل قبول کرتا ہے نہ رب اس کا فرض قبول فرماتا ہے۔ اچھا، صحابہ کے گستاخ کا نہ نفل قبول نہ فرض قبول، تو اہل بیت کے گستاخ کا اس کا بھی نہ نفل قبول نہ فرض قبول، تو جس کا نہ نفل قبول نہ فرض قبول وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ بولو نہ ذرا۔ اسی لیے کوئی بد عقیدہ ناسبی خارجی ہو یا کوئی بد عقیدہ رافضی تفضیلی ہو، آج تک اللہ کا ولی نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ولایت کی دولت دیتا ہی اسے ہے جو حضور کے صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے، نبی کی آل سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ سنی کرتا ہے۔ بولے کون کرتا ہے؟ یعنی جس دل میں یہ دونوں ہستیوں کی محبت جمع ہے، اللہ نے وہ دل اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ کسی شخص نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے سامنے کہا، امام ابن عبد البر قدلسی اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں، کسی شخص نے کہا ان حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، نعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ عثمان اور علی کی محبت، وہ جو کیجئے بھائی، جو سامنے بیٹھے ہیں آپ کی مہربانی ہے، بندے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے توجہ سے گفتگو سننی ہے، ذرا ڈسٹرب بھی نہ ہو، توجہ سے محبت سے آپ بیٹھیں۔ اس نے کہا کہ عثمان اور علی کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ کسی شخص نے صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا، تو حضرت انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی۔ عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں، ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں، ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، عمر فاروق کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، عثمان غنی کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، مولا علی کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، حسنین کریمین کی محبت بھی ہمارے دلوں میں، سیدہ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں، ازواج طیبات کی محبت ہمارے دلوں میں، حضور کے اصحاب کی محبت ہمارے دلوں میں، حضور کی آل کی محبت ہمارے دلوں میں۔ تو پھر محبت والا عقیدہ وہ ہے
جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور مل کے پڑھیا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم تو محبت والے ہیں، تعظیم و اکرام والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کی آل اصحاب، ان کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھیں، اگر وہ خاک جس پر اللہ کے حبیب نے اپنے قدم رکھے ہوں وہ ہمیں مل جائے تو ہم اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بنا لیں گے؟ بے شک بھئی ایسے ہے نا، جہاں حضور کے مبارک قدمین شریفیں لگ جائیں تو اس خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھیں. تو پھر میرے آقا کے صحابہ اور حضور کی آل کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. بھئی وہ تو اتنی شان والے ہیں. ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور کے صحابہ کو اللہ نے اپنی حبیب کو پسند کر کے دیا ہے. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. پسند کر کے دیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور آل کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. حضور کے صحابہ کی شان تو یہ ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت پائی ہو اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہتے ہیں. امام ابن حجر مکی حتمی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں ان شرف الصحبتی والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعادلہ عمل ولا یبازیہ شرف. فرماتے ہیں ایک لمحہ روح مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا. توجہ کی ضرورت ہے مجھے. میری کچھ یوں کہہ لیں نفسیاتی مجھے مسئلہ ہے کہ بھئی اگر بے توجہی ہو، اور ویسے ہوتا بھی یہ ہے کہ گفتگو کرنے میں زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے، تو بڑی مہربانی آپ توجہ سے سنیں، ذرا محبت سے کہہ کے سبحان اللہ کہہ دیں. حضور کے ایک صحابی جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کی صحبت پائی ہو اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو ایمان سے بتائیں جو مکہ میں حضور کے ساتھ ہوں، جو مدینہ میں بھی حضور کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ کہنا جو ذرا محبوبنا بھئی، جو سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں، جو حضر میں اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوں، جو غار ثور کی 3 راتیں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوں، اور جو 14 صدیوں سے میرے محبوب کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہوں، اس ابو بکر صدیق کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کتنے لاکھ؟ 1.25 لاکھ. محدثین نے تعداد مختلف لکھی ہے، بعض نے لکھا 1,24,000، بعض نے لکھا 1,14,000 صحابہ تھے. کل ٹوٹل جتنے بھی تھے حضور کے جمیع صحابہ میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت پانے والے صحابی کا نام ابو بکر صدیق، جس نے اپنی زندگی کے 41 سال کنے، میں ایک لمحے کی بات کر کے پیچھے آیا ہوں، جس نے ایک لمحہ پایا ہو. دنیا میں کوئی غوث کتب ولی غوث ابدال اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس نے اپنی زندگی کے 41 سال اللہ کے محبوب کے ساتھ گزارے ہوں. اس صدیق اکبر کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پیچھے ایک رافضی کراچی کا وہ بولا تھا، وہ کہتا کہ جنت نہیں بڑھ سکتے جڑے کھا گئے تیرے باغ زہرا.
اور اس نے گویا کہ اشارہ اس طرف کیا نعوذ باللہ کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا احمق تو کہتا ہے وہ جنت میں جائیں گے نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت سے 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. کوئی انکار کرے. سنی شیعہ دونوں کی متفق علیہ اور مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کی موت پر کتابوں درجن کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، اور اہل تشیع کی الکتب الاربع کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میرے گھر سے لے کر یہ زمین کا ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے. سبحان اللہ. دنیا میں خدا کی یہ جنت ہے. اب کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکتے، احمق آنکھیں کھول، وہ تو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے. سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں حدیث لے کے آئے اور مسند احمد بن حنبل کی 30 جلد میں بھی یہ روایت لے کے آئے. امام زین العابدین سے پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر کا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا منزلت اور کیا مقام اور کیا ان کا مرتبہ تھا. تو امام زین العابدین ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے. جنہوں سمجھ لگی مل کے میں کہہ دے سبحان اللہ. منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے. اب کیا مقام ہے کہ دونوں اللہ کے محبوب کے پہلو میں لیٹے ہوئے. آزم لکھتے ہیں شان صدیق فاروق تاکی نسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. شان صدیق فاروق تاکی نسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. سبز گنبد جو بچ دی سی تھا میرے آقا تے یاراں تے کمیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی. آنکھ جاری نعرہ حیدری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پہ لکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. پہلو میں جلوہ کا عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ کا عتیق و عمر کی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو مقام ہی وہاں دیا ہے جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا، کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی. جو کالا لعنت کرے گا واپس اس کے پلٹ کے منہ پہ آئے گی، وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ.
اور ابو بکر و عمر کا تو اتنا بلند مقام ہے، گل کر دیئے بعد محبت کی چل پڑی، اتنا بلند مقام ہے کہ اتنی معیت و رفاقت اور اللہ کے محبوب کی صحبت انہیں حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جہاں جب بھی کوئی واقعہ کوئی قصہ بیان فرماتے تو حضور اپنے ساتھ پہلے ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، پھر عمر فاروق کا تذکرہ فرماتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا جسد اقدس چارپائی پر ہے، حضور کے صحابہ کے حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے اور ساتھ حضرت عمر کی تعریف کر رہے تھے، جو اللہ نے ان کو مقام اور منزلت دی اور جو فضائل حضور نے ان کے بیان کیے صحابہ کے بیان کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا، ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے ایسے اپنا بازو میرے کندھے پہ رکھ لیا اور کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے اکثر اوقات اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، حضور جب بھی فرماتے تھے تو حضور فرمایا کرتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر وانطلقتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ شخص حضرت عمر کی توصیف و ثنا بیان کر کے یہ جملے کہہ رہا تھا، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ مولا علی تھے جو کن کی شان بیان کرے تھے؟ حضرت عمر کی۔ تو اب وہ قصے کہانیاں، وہ افسانے، وہ جھوٹی داستانیں جو آپس میں ان کی دشمنی اور ان کی عداوت اور نعوذ باللہ ان کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے کے لیے گڑی گئی ہیں، معلوم ہوا کہ وہ محض افسانے ہیں، وہ محض قصے کہانیاں اور وہ محض ایک داستانیں ہیں جو صحابہ کے مقام و مرتبے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ جھوٹی داستانیں اور افسانے گڑے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی حضرت عمر سے پیار کرتے تھے، حضرت عمر مولا علی سے پیار کرتے تھے۔ بے شک بے شک مولا علی فرما رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اس کا مضمون یہ ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں اے عمر آپ نے اپنے پیچھے ایسا کوئی بندہ نہیں چھوڑا، توجہ کیجئے، کہ جس کے بارے میں علی کی خواہش یہ ہو، علی کی خواہش یہ ہو جو آپ کے بارے میں ہے، اور آپ کے بارے میں خواہش کیا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو، علی جب دربار خدا بندی میں حاضر ہو، علی کے ہاتھ میں عمر کا نام اعمال ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی اس بات کی خواہش اور اس بات کو پسند کر رہے ہیں۔ مولا علی کی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ تھی اور حضور کے صحابہ آل کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ بہرحال میں تھوڑا سا واپس آ جاؤں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت بھی ایسی عظیم دولت ہے، یہ سب کو نہیں ملتی۔ بے شک بے شک امام علیہ السلام فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ ذوق ہے تو پڑھ دے نظر محبت سبحان اللہ کہہ دیا۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا تھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہتا وسوسہ زنا خیال مجامت زوجہ خود بہترس و صرف ہمت بسوء شیخ و امثال گو آن جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشند بچندی مرتبہ بدترس تر صورت استقراء کے دو خر خودس۔ نعوذ باللہ کہتا ہے ایک طرف گدے اور بیل کا خیال آ جائے اور ایک طرف نبی کا خیال آ جائے تو بیل اور گدے کے خیال سے
نبی کا خیال نماز میں آنا نعوذ باللہ تعالیٰ کہتا برا ہے، استغفر اللہ۔ امام اہل سنت رحمت اللہ نے پھر علمی چوٹ ماری، امام فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ پھوک و خر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی۔ نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، حضور کی محبت یہ نور ہے، اور یہ نور گندے برتن میں نہیں آتا۔ جس دل میں بیل، گدے، خنزیر، کھچر، بوڑے کا خیال آئے، جہاں وہ آئے گا پھر وہاں یہ، امام فرماتے ہیں ہمارے دل میں تو خیال آتا ہے تو اللہ کے محبوب کا آتا ہے۔ اور نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، جھوم کے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ پھوک و خر کی ہے۔ جس دل میں یہ نہ ہے پھر وہ خیال آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل میں تو اللہ کے پیارے محبوب کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے پسند فرما لیا، لہذا قیامت کی صبح تک اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے ساتھ جس طرح محبت اور تعظیم کر کے دکھائی ہے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بھائی دیکھیں، انسان کسی کی تعظیم کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، توجہ کیجئے، کسی کی تعظیم کرنی ہو، کسی کی رسپیکٹ کرنی ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی کی تعظیم کرے گا تو بندہ اس کے لیے قیام کر دے، اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے گا، اس کے تعظیماً ہاتھ چوم لے گا، بھائی زیادہ ہوگا تو اس کے تعظیماً پاؤں چوم لے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ تعظیم کے لیے اور کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں اس سے زیادہ؟ ہاں ایک ہے، وہ کیا کہ کسی کی تعظیم میں انسان اس قدر آگے بڑھ جائے کہ کسی کی تعظیم میں اس کو سجدہ کر دے۔ کیا کر دے؟ سجدہ کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن دلوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا ہو، وہ حضور کی محبت میں کس طرح دھڑکتے تھے؟ ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت کس طرح سمائی ہوئی تھی، کس طرح رچی بسی تھی؟ خدا کی قسم حضور کے صحابہ نے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی اس طرح تعظیم کی، اس طرح تعظیم کی، اس طرح تعظیم کی کہ صحابہ نے تعظیم کے لیے حضور کو سجدہ بھی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پریشانی ہونا، مسئلہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے سبحان اللہ کیا سمجھ دو؟ تعظیماً سجدہ کیا۔ پہلے مسئلہ سمجھنے پھر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ سجدہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کا مطلب ہے کہ کسی کی عبادت کے لیے اس کو اپنا معبود سمجھ کر، اس کو اپنا الہ سمجھ کر اس کے سامنے سر بسجود ہونا،
وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ تعبدی ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا جائز ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت تک کسی نبی کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز، تعظیم تعبدی عبادت والا کسی نبی کی شریعت میں جائز، بلکہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا عبادت کے لیے تو کافر ہے، مشرک ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سب نبیوں کی شریعت میں کہ بالاتفاق عبادت کے لیے کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے، کرنے والا کافر مشرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسری قسم ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی رسپیکٹ اور اس کی تعظیم و توقیر کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کو سجدہ کرنا، یہ پہلی امتوں کے اندر، سابقہ امتوں کی شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سورہ یوسف اٹھائیں، سورہ یوسف میں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی مبارک شریعت میں جب تک حضور نے روک نہیں دیا تب تک جائز تھا، جب وہ روک نہیں دیا تب تک جائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 1853 1853 نمبر حدیث ہے، حضور کے بہت بڑے عالم، فقیہ، مجتہد، محدث اور بہت بڑے قرآن کے ایکسپرٹ اور ماہر صحابی سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آئے تو کتنے دنوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ زیبا اور حضور کے جلوہ زیبا سے مشرف نہ ہو سکے، تو دل بے قرار ہوا، بے تاب ہوا، آ کے حضور کو سجدہ کر دیا۔ کیا کیا؟ نہ حضور نے حکم دیا، نہ صحابی نے اللہ کے محبوب سے پوچھا، نہ پوچھا کہ حضور کر لو سجدہ، نہ اللہ کے محبوب نے کہا کہ کرو سجدہ، بس ان کی محبت تھی، ابھی تک منع جو نہیں ہوا تھا، ابھی تک روکا نہیں گیا تھا۔ یہاں سے اہل سنت کا منہج ثابت ہوتا ہے، اور میں واپس آتا ہوں، یہ پوری حدیث بیان کر لوں۔ جب صحابی رسول نے سجدہ کیا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نہیں، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدے کو جائز قرار دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ جائز۔ حضور نے اب روک دیا، اب روک دیا، جب تک روکا نہیں تھا تب تک جائز تھا۔ یہ کہتے ہیں کسی چیز کے جواز کے لیے آپ قرآن کی نص لے کے آئیں، حدیث کی نص لے کے آئیں۔ میں کہتا ہوں معاذ بن جبل نے جب حضور کو سجدہ کیا تو قرآن کی کس آیت میں لکھا کہ نبی کو سجدہ کرو؟ کس حدیث میں حضور نے کہا کہ سجدہ کرو؟ بھئی ہر چیز کے لیے دلیل خاص اور عبارت النص سے دلیل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بعض احکامات و مسائل وہ ہوتے ہیں جو دلیل عام سے ثابت ہوتے ہیں۔ جب عموماً حکم دے دیا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، پھر صحابہ کرتے چلے جاتے تھے۔ ہاں کسی کام سے حضور روک دیتے تو رک جاتے، باقی صحابہ حضور کی ہر طریقے سے تعظیم کرتے رہتے تھے۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا تو حضور نے روک دیا، تو اب جائز نہیں۔ اب سجدہ تعظیم کے لیے بھی کرنا جائز۔ کوئی کہے میں اپنے ماں باپ کو کرنا چاہتا ہوں، اپنے استاد کو کرنا چاہتا ہوں، پیر و مرشد کو کرنا چاہتا ہوں، یا میں اپنے مرشد کی قبر یا مزار کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب علیہ السلام کے روضہ اقدس کو بھی سجدہ کرنا چاہے تو حرام 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 ہے، جائز۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے روک دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اقدس دیکھا دل بے تاب و بے قرار ہو گیا، اور امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار
سجدے کو ہے دل بے قرار. سبحان اللہ سبحان سارے بدنی جھوم رہے، ذرا محبت سبحان اللہ کو. امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان. پیش نظر وہ نوبہار. اعلیٰ حضرت عشق محبت زندہ باد زندہ باد زندہ فرماتے ہیں جاری رہے گا جاری رہے گا. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. جیسے صحابہ کا بے قرار ہوتا تھا، بے تاب ہوتا تھا. فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. ایک طرف دل کہتا ہے کہ احمد رضا روزہ رسول سجدہ کر دے، دوسری طرف رسول اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرنا. فرماتے ہیں دل کی مانوں یا شریعت مصطفیٰ کی مانوں؟ بھائی توجہ ہے آپ کی. بد مذہب بد عقیدہ اہل سنت کے دشمن، امام اہل سنت اعلیٰ کے معاندین اور دشمن، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے گنونے اور گھٹیا قسم کے الزامات و اعتراضات اور بہتانات امام اہل سنت کی ذات پہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے امام وہ ہیں کبھی دامن شریعت چھوڑتے ہی نہیں. فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. اور یہ بے قرار ہونا کو گناہ نہیں ہے. یہ صحابہ کا ہوتا تھا، صحابہ کا یہ محبت سے ہوتا ہے. لیکن چونکہ شریعت نے آگے بیریئر لگا دیا، آگے ہاتھ لگا دیا. فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. ایک طرف دل کی بات ہے، ایک طرف شریعت کی بات ہے. پتہ عشق کا یہاں چلے گا دل کی مانتے ہو یا نبی کی شریعت کی مانتے ہو. اور سچا عاشق وہ نہیں ہوتا جو حدیں پھلانگ جائے، حدیں کراس کر جائے، چھلانگیں لگاتا پھرے. کسی قدیم عربی شاعر نے کہا تھا لو کانا حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات نہیں مانتا. ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو جس کا محب ہوتا ہے محب اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہی نہیں. اور حضرت سلطان فرماتے ہیں عاشق سویو حقیقی جیڑا ایک قتل محبوب دے منے عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلوارا اکھنے چتر بیکھے اے راز مہیتا تے لگے اسے اے بنے سچا عشق حسین علی تا سر دے راضی نہ پنے جدر بیٹھے راز مہیدہ لگے اسے بنے. بے شک لگے اسے محبوب جدھر راضی ہو جائے.
महबूब कहते हैं मेरा आशिक 5 वक्त का नमाजी बन जाए वाह वाह सुभान अल्लाह और इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह महबूब चाहते हैं कि मेरा मुहिब अपने चेहरे पे मेरी सुन्नत दाढ़ी सजा ले। सुभान अल्लाह वाह वाह कह दो इंशाअल्लाह। महबूब चाहते हैं कि मेरा मुहिब मेरी सुन्नतों मेरी अदाओं को अपना ले, तो जिधर वेखे राज माहिदा लगे उसे सुभान अल्लाह लगे उसे बन्ने हो। अल्लाह अकबर। तो सईदा कहते हैं वदउल जबहती अलल अर्द, पेशानी को ज़मीन पर रख देना, ये सजदा है। और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को हमारे नबी की शरीयत में ये सजदा करना जायज़ है। फिर आला हमारे इमाम हैं और आशिकों के इमाम हैं। फिर और इसकी बात कर दिया आपने। इमाम फरमाते हैं ऐ शौके दिल, वाह जी वाह तुसी ज़ौक़ ना के मुज़ाहरा करना तो उधर ना पढ़ना है। वाह जी वाह ऐ शौके दिल, ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ये नहीं कर सकते। शौके दिल यानी अपने आप को समझा रहे हैं कि ये सजदा नहीं कर सकते क्योंकि ये रवा नहीं, जायज़ नहीं है। फरमाते हैं शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर